الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی 3 باتوں کا رد کیا۔ اہل علم نے لکھا کہ یہودی کہتے تھے کہ اہل عرب کو امی کہتے تھے اور اپنے آپ کو اہل کتاب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مثال دی آگے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تم دوست ہو تو تم موت کی تمنا کرو، یعنی تمہیں جنت اگر حاصل ہو جائے گی، تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو پھر وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا، خود ہی کہا کہ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے لیے عبادت کا دن ہفتہ رکھا گیا، جبکہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا دن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کا ذکر کیا، جمعے کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثل الذین، ان لوگوں کی مثال حملوا التوراۃ، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کے بوجھ کو نہیں اٹھایا۔ یعنی تورات نازل کی گئی، اہل کتاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر احکام کو نازل کیا، لیکن کتاب علم ہونے کے باوجود، کتاب ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ ہو، اس پر تحریف انہوں نے کی، اس کی آیتوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو پھر علم ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کمثل الحمار، اس گدھے کی مانند ہیں، یحمل اسفارا، جو اٹھائے ہوئے ہے، اسفارن، بہت ساری کتابیں۔ اب گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا اس سے مستفید ہو سکے گا، اس سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ اصل میں تو کتاب تورات ان پر نازل کی گئی تھی کہ اس کے احکام پر عمل کریں، جیسے ان کو حکم دیا گیا ہے اس راستے پر وہ چلیں، لیکن سارے کے سارے راستے انہوں نے الٹ تورات کے اختیار کیے، اللہ تعالیٰ کے وہ مخالف جاتے رہے، اور وہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو امی کہتے ہیں، انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ جو ان پر جو کتاب نازل، انہیں جو علم دیا گیا تھا، انہوں نے علم پر عمل ہی نہیں کیا۔ اور یہ آج ہمارا بھی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، امانت کے بارے میں فرمایا، احکام کے بارے میں فرمایا، ذمہ داری کے بارے میں فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین پر، وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے امانت کو، ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ اب یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری عمل کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو ہمیں علم دیا، اس علم پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہے، قرآن پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری آسمانوں پر پیش کی گئی، انہوں نے انکار کیا، ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ زمین پر پیش کی گئی، اس نے بھی انکار کیا، اور پہاڑوں پر کتنی سخت ہے، طاقتور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور انسان نے اٹھا لیا۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سن کر اس کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تالا لگا ہو تو انسان اندر نہیں جا سکتا، تالا کھولنا پڑتا ہے، تو تمہیں تدبر کرنا چاہیے تھا، تمہیں غور و فکر کرنی چاہیے تھی، تمہیں اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں ہے۔ تو یہ یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا
بوجھ رکھا گیا، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں ہے. اس گدھے کی مانت ہے جو بہت ساری کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی احکامات کو سیکھیں، قرآن کی آیات کو سنیں، اس کے درس کو سنیں، لیکن اس کی آیات پر عمل نہ ہو، اس کے علم کو سیکھیں لیکن عمل نہ ہو تو فائدہ. بئسا بری ہے، مثل القوم اس قوم کی مثال، الذین ان لوگوں کی کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی ان کی بری مثال ہے. یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ان کی بری مثال ہے. کیا بری مثال ہے؟ اللہ نے تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور اس کی خوشخبریاں سنائی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھٹلاتے رہے. تو پھر تو انہوں نے عمل نہ کیا. تورات میں واضح کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نبی آئے گا، اس کی یہ بشارتیں ہیں، اس کی یہ صفات ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انکار کر دیا تو پھر تو اسی گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لا دی گئیں، انہوں نے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ جو حق کو جھٹلاتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، وہ ہے ظالم. قل یا ایھا الذین، قل کہہ دیجئے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، ہادو جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم اگر تمہارا خیال ہے، انکم بے شک تم اولیاء للہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، من دون الناس باقی لوگوں کے علاوہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوست بنایا ہے، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، موت کو مانگو اللہ تعالیٰ سے، خواہش کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. ولا یتمنونہ اور ہرگز وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے قدمت جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. یعنی انسان نے جو اعمال کیا ہوتے ہیں اس کو اپنے اعمال کے بارے میں خود پتہ ہوتا ہے. جو انہوں نے اعمال کیے تھے نا ان کو پتہ تھا، اللہ کہتے ہیں خود ہی اللہ نے کہا کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو پھر وہ موت کی تمنا کرے، تم اللہ کے دوست تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے ان الموت بے شک موت، الذین تفرون منہ جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم دوڑے لگاتے ہو، فإنہ ملاقیکم یقیناً وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے. یعنی موت سے تو تم بھاگتے ہو، تم موت سے ڈرتے ہو، تمہیں خوف ہے، ہیبت ہے، دہشت ہے تمہارے دلوں میں موت کی، جتنا مرضی بھاگو تمہیں موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں یدرککم الموت موت تمہیں پا کر ہی رہے گی، موت تمہیں لازمی آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم مضبوط ترین قلم بھی ہو تو موت تمہیں آئے گی. ثم تردون پھر تم لٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ جاننے والے کی طرف، الغیب غیب کو جاننے والے کی طرف، والشہادت اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. فینبئکم اور وہ خبر دے گا تمہیں، وہ متنبع کرے گا تمہیں، وہ بتائے گا تمہیں، بما کنتم تعملون جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر کرے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.